السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے 3 سوال جس کا جواب صرف نبی کے پاس ہوتا تھا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم 3 ایسے سوالوں کے جوابات کا ذکر کریں گے جن کا علم صرف انبیاء اکرام کو ہوتا تھا۔ انبیاء اکرام کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک یہودی تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کے متعلق سوال کروں گا جس کا جواب صرف نبی جانتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں جانتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ نمبر 2، اہل جنت کو سب سے پہلے جو کھانا پیش کیا جائے گا، جس چیز سے ان کی ضیافت کی جائے گی تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ یعنی جو جنت میں جائیں گے تو ان کی مہمان نوازی سب سے پہلے کس چیز سے کی جائے گی؟ اور نمبر 3، کیا بات ہے کہ بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے اور کبھی باپ پر جاتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ان سوالوں کے جواب بتا کر گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ وہ تو ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب دیا جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے جو ضیافت کی جائے گی، سب سے پہلے جو مہمان نوازی جنتیوں کی جائے گی، وہ کس کھانے سے کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی جو ضیافت کی جائے گی سب سے پہلے کھانے سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، وہ مچھلی کے کلیجی کا بڑھا ہوا ٹکڑا ہوگا جو لذیذ بھی ہوتا ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے اور زود ہضم بھی ہوتا ہے، کھانے کو ہضم کرنے والا اور خود بھی جلدی ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے سوال کا جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا سوال تھا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کبھی بچہ باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ پر جاتا ہے، اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں پر جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہودی بہت زیادہ بہتان لگانے والے ہیں، بہت زیادہ تہمت لگاتے ہیں لوگوں پر، آپ ان کو میرے اسلام کے بارے میں نہ بتائیے بلکہ پہلے ان سے میرے بارے میں معلوم کیجیے۔ پھر کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اس سے انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ فوراً برائی کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ آج ہم میں بھی ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو کسی سے جب اپنی تعریفات سنتے ہیں، اپنے موافق بات پاتے ہیں، اپنے مطابق پاتے ہیں تو پھر وہ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اور جہاں وہ مخالف بات پاتے ہیں تو وہاں پر فوراً اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پہلے اس کی تعریفات بھی بیان کی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے اگر ہم اپنے بارے میں کوئی برائی سنتے بھی ہیں تو پہلے ہم غور کریں کہ وہ برائی ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کو دور کریں، اور نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہنے والے ہیں اس سے، اللہ اس سے خود بدلہ لے لیں گے جس نے ہمارے اوپر ایک برائی کی تہمت لگائی ہے۔ تو دوستو یہ 3 باتیں ہیں جو حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی، جس کا جواب صرف نبی ہی دیا کرتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے جب اس کے جواب سنے تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان لیا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں بھی نبی کی سچی محبت اور اسلام کی سچی لذت عطا فرما۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔